بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں محترمہ رضوانہ خان صاحبہ، جو وفاقی دارالحکومت کی معروف سنگر ہیں اور تمغہ حسن کارکردگی کے لیے امیدوار بھی ہیں. امید ہے اللہ کرے ان کو ملے، کیونکہ باقی لوگوں کو بھی ملتا ہے کارکردگی پہ، ان کی بھی کارکردگی تو بڑی زبردست ہے، ان کو ملے. لیکن وہ تمغہ حسن کارکردگی ملنے سے پہلے ایک ہاتھ ہوا ہے، کیونکہ پاکستان میں ہاتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں، فراڈ. اور فراڈ کیا ہے کہ ہمارے جو فنکار ہوتے ہیں ان کے نام پہ باہر شو بکنگ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں اس کے نام پہ اپنا دھندا کرتے ہیں. ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. وہ ساری کہانی محترمہ رضوانہ خان صاحبہ سے ہی سنتے ہیں کہ ایکچولی معاملہ کیا ہوا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ. جی میڈم، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ جو آپ جس فراڈ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ شو کہاں پہ اور کب ہونے والا تھا؟ سر جی میرا تعارف آپ نے اتنے اچھے طرح سے کرا دیا. آئی ایم تھینک یو ٹو یو. یہ ہے SHA ٹریول 6 روڈ پنڈی مڈ وے کے ساتھ ان کا ایک ٹریول ایجنسی ہے اور ٹکٹنگ کا آفس ہے. اور یہ آفس جس کو چلا رہا ہے خود کو کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹر ہوں، اس کا نام عارف ندیم ہے، جس کا ایگریمنٹ آپ انشاءاللہ ویڈیو میں دیکھیں گے بھی. ان کا کی تصویر بھی ہوگی؟ جی بالکل، ان کی تصویر بھی ہے. تاکہ ہم اپنے اسکرین پہ بالکل تصویر میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ تصویر ہی آئے. یہ چونکہ اپنے آپ کو SHA ٹریولز کا ریٹن ایگریمنٹ میرے پاس پڑا ہے 13/1/2025 کا. ہمارے شوز UK کے لیے 6 شو ہمارے بک ہوئے تھے، لنڈن، برمنگم، مانچسٹر، بریڈ فورڈ، گلاسکو. اس کے علاوہ ہمارا جو ایگریمنٹ تھا وہ ہمارا جولائی تک کا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر 14 اگست تک بھی ہمارے شوز بک ہوئے تو ہم آپ کو بک کریں گے. پہلی سنگر رضوانہ خان. آپ کے ساتھ اور کون کون سے فنکار؟ میرے ساتھ بقول جو اس نے پبلسٹی بھی کی ہوئی ہے اور ہمارے ایگریمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، اس میں باقاعدہ نام بھی لکھا ہوا ہے. حمیرہ ارشد تھی لاہور سے، اس کا بھائی سجاد سنگر تھا، فیصل آباد سے حور عباس سنگر تھا، ان کی سسٹر فرحانہ تھی، اور اسلام آباد سے میں تھی. اچھا. یہ ہمارا گروپ جانا تھا 14 فروری سے لے کر 28 جولائی تک. ہمارے یہ شو پائپ لائن طے ہو گئے تھے لنڈن میں، مانچسٹر میں، جی برطانیہ میں. بالکل UK میں. اچھا سر، اس کا سب سے بڑا فراڈ مجھے تو پہلے پتہ نہیں چلا. ایک شو کینسل ہوا جو کہ ہمارا شو تھا مین لنڈن میں، وہ 26 جنوری کا تھا. دوسرا شو تھا جی 2 فروری کو. تیسرا شو تھا 9 فروری کو. اس کے علاوہ 16 فروری، پھر 23 فروری سر. پھر اس کے علاوہ 23 مارچ کا مہینہ وہ شو ہمارے پوسٹ پونڈ کیے. یہ وہ بتا رہی ہوں جو جب یہ شو پوسٹ پون کرتا ہے جی عارف، جی تو وجہ بھی تو ساتھ بتاتا ہوگا کہ برف باری ہوگی وہاں پہ، زالہ باری ہوگی، کوئی وجہ تو ہوگی نا. سر وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم آپ کا گروپ کے ساتھ کریں گے. جب ہمارا گروپ یہ طے ہے، ایگریمنٹ میں بھی یہ چیز لکھی ہے، تم بعد میں گروپ کرتے رہنا. وہ ایسا کون سا گروپ ہے؟ وہ گروپ میں بتاتی ہوں. اس عارف ندیم کا تعلق بھمبر کشمیر سے ہے، اور اس کا وہ گروپ، وہ آرٹسٹ نہیں ہوتے، وہ گروپ ورک پرمٹ میں ان سے لاکھوں کی فیس لے کے اپنے کشمیری بندوں کو ورک پرمٹ پہ وہاں بلاتا ہے ایز اے سنگر گروپ. مین لیڈ سنگر کا گروپ ایک بنا کے اور وہ یہ وہاں بلاتا ہے. اور اب تک 17 مئی کو بھی اس نے ایک شو اپنا سوشل میڈیا پہ آج بھی رکھا ہوا ہے. میں اپنے جونیئر کو بتا رہی تھی کہ ابھی بھی اس نے لکھا ہوا 17 مئی کو شو ہے. سنگر یہاں بیٹھے ہیں، شو وہاں ہے. وہ اس لیے اس نے 17 مئی کی لیٹسٹ پوسٹ کل پوسٹ کی ہے کہ وہ بھی گروپ جو ہے 6 لوگوں کا گروپ اس نے UK ایمبیسی میں جھوٹا کیس بنا کے بھیجا ہوا کہ یہ گروپ ہے سنگر کے ساتھ. دیکھیں میڈم، یہ جو برطانیہ تو برطانیہ ہے، جی سر، پوری دنیا پہ انہوں نے رول کیا ہوا ہے. ہمیں تو اب دبئی والے ویزا نہیں دیتے جھوٹ کی وجہ سے. تو یہ شخص جس کا آپ بتا رہے ہیں کہ 8-10 دفعہ تو آپ نے مجھے گنوا دیا کہ اس نے شو رکھا پھر ملتوی کر دیا. ہاں، کوئی ریزن نہیں ہے. تو پھر یہ برطانیہ والے کس طرح ہمارے فنکاروں کو پھر ویزے دیں گے کہ یہ ہم نے سفر کیا سر. پہلے بھی 10 سال ہر سنگر بین رہا ہے. ایک آدھ سنگر کوئی وہاں جا کے اسکپ ہوا تھا، وہ بہت بڑا نام ہے، میں نہیں لوں گی. لیکن سنگر نے ایک آدھ غلطی کی اس ایک سنگر کی وجہ سے، اور اس سنگر کے ساتھ پہلے وہ سنگر میوزیشین، کی بورڈسٹ، گٹارسٹ وہ نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ لوگ وہاں ورک پرمٹ پہ ایز اے جاب کرتے تھے. ہم نے وہ 15 سال بعد یہ ویزا اب کھلا ہے سر جی ایز اے سنگر کا. 15 سال یا 10 سال بعد؟ 10 سال تو بین ایک سنگر رہا ہے نا، وہ تو سنگر رہا ہے. لیکن UK ایمبیسی اتنی اسٹرکٹ ہے کہ اس نے ہمیں ڈبل سزا دی ہے کہ 15-20 سال تک میرے ہوتے ہوئے تو کوئی آرٹسٹ ویزا پہ نہیں گیا. نہیں، یہ جو ویزے لگتے ہیں UK کے، وہ تو وزٹ ویزا ہوتے ہیں 2 سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے، 6 ماہ کا لگتا ہے، 5 سال کا بھی لگتا ہے وزٹ ویزا. تو پرفارم کریں، فنکار واپس آ جائیں. ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہاں پہ سلپ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟
फनकार ने वहाँ पे क्या करना? क्या करना है, क्योंकि देखें हर कोई फनकार जो है उसकी रोज़ी का ज़रिया ही यही होता है। हर आर्टिस्ट जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत पढ़ा लिखा हो, वहाँ जाके कोई जॉब कर सकता है, जैसे लाइक मी कि मैं जॉब कर सकती हूँ। नहीं तो होंदे ते भांडे ही ने जेड़े उत्ते स्लिप होंदे ने। वो भी अपने हक के लिए अगर रोज़ी कमानी हो तो बेचारा गरीब, जब ये काम नहीं होगा तो भांडे भी कुछ लोग आर्टिस्ट धोते भी नहीं होंगे, अब वो उनकी सफ़ेद नहीं, पोशी है। सवाल ये है ना कि जब आप वीज़े पे गए हैं तो फिर तो इज्जत के लिए, फनकारों की इज्जत के लिए, मुल्क की इज्जत के लिए आप अपना शो करें और वापस आ जाएं। वापस आ जाए सर। इस शख्स को ये मैं कहती रही हूँ 6 महीने से कि तुमने अभी लास्ट 10 मई को हमारी फ़्लाइट थी लाहौर से, इसने क्या किया कि एक और शो पोस्ट पढ़ने का पहला बहाना इसने रखा है कि आप तैयारे में बैठ के उतरी हैं। इसने क्या बहाना रखा है कि जी वो तो मुल्की हालात की वजह से, जब तुम्हें पता है कि मुल्की हालात थे तो तुमने हमारा टिकट क्यों 7 तारीख को रखा। वो टिकट भी मेरे पास मौजूद है जिसमें हुमैरा की सिस्टर, मैं और मैच थी। तुम्हें पता था कि ये शो पोस्टपोन हो, हमने इसका ये जंगी वार चल रही है 1 हफ्ते से, वो तुम भी न्यूज़ देखते हो, ज़रा इतना बड़ा तुम फ्रॉड करके गए हो, तुम्हारे साथ कोई गैंग तो है कि तुम इतने बड़े लेवल का फ्रॉड कर रहे हो। वो अच्छा सिंगर्स मैडम, के ये साथ जो कर रहे हो। आपको इसने इस वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए बुक किया, जी बुक किया। तो आपको पर शो कितने पैसे मिलना था? पर शो इसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, वो इसने मुझे नहीं दिया, लेकिन इस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि पर शो 50-50 हम देंगे। उसमें रहाइश हमारी, खाना हमारा, टिकट हमारा, स्टे हमारा, हर चीज़ हमारी। अगर सिंगर का कोई अपना पर्सनल कोई शो आता है तो उसमें सिंगर से हम 50% लेंगे। मतलब हमें, जैसे आप मेरे वाकिफ़ है तो आपने मुझे बुक कर लिया, तो मतलब मेरे शो पे भी उसने ये लिखा हुआ है कि जब तुम अपना भी कोई करोगी तो उसमें से भी तुम मुझे दोगी। चलो ये तो एक बामी मुआहदा हो तो गया तुम ना। पहला शो तो मेरा कराओ। तुमने एक सिर्फ सुहूर अब्बास सिंगर को तुमने वहाँ बुला लिया, वो भी इसलिए बुला लिया कि इसके अपने किसी प्रमोटर ने इसको टिकट भेजा है, नहीं बकौल इसके कि ये मेरे टिकट पे नहीं आया। इस हुर अब्बास सिंगर चांद रात से वहाँ है, चांद रात को उसने शो किया है, वो शो फ्लॉप गया है। वो शो CNI न्यूज़ वालों ने करवाया था, वो फ्लॉप हो गया था। वो शो 40 बंदे थे इस टोटल। फनकार का क्या नाम बताया मैंने? हुर अब्बास सिंगर। अच्छा, जी तो वीज़ा तो आपका भी लगा हुआ है? सर मुझे कोई टेंशन नहीं, माशाल्लाह मेरा नहीं तो अमेरिका ये का लगा टिकट हुआ है। देगा तो जाएंगे आप? सर हमारा एग्रीमेंट में, मैं वैसे क्यों यूके जाऊंगी, मुझे टिकट देगा तो मैं जाऊंगी। जो एग्रीमेंट लिखा है, जो मेरे नहीं, शो अगर है, ये जो टिकट दे भी दे और वहाँ पे आपका शो ही ना हो फिर? तो सर वो फिर हम उससे वहाँ पूछेंगे ना। मेरा मीडिया वहाँ पे भी है, मेरी पूरी मीडिया मेरी फैमिली है। और आप मीडिया लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट इदारे से हूँ और मुझे आप तमाम लोगों से मैंने सीखा है, और ये जो बोलना सीखा है। बल्कि मैं तो न्यूज़ रीडर भी रही हूँ 5 साल रेडियो पाकिस्तान में। मैं न्यूज़ भी पढ़ती हूँ, मैं रिपोर्टिंग भी करती हूँ, और बेसिकली प्रोफेशनल आई एम आर्टिस्ट। नहीं, प्रोफेशनली तो आप सिंगर है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि वो बेसिकली तो ये जो म्यूज़िक के शो वहाँ पे करवाता है, पीछे उसका धंधा ये होता है कि अपने आज़ाद कश्मीर के लोगों जी को बिल्कुल ले जाके वहाँ पे वो सेट करता मैं है। उनके पासपोर्ट नंबर, मैं उनको ID कार्ड नंबर, मैं उनकी तस्वीरें, हर चीज़ मैंने आपको देनी है। आप जब मेरी वीडियो चलाएंगे तो साथ आप पिक्चर्स भी चलाइएगा, उनका पासपोर्ट नंबर के 8-10 लोग तो मेरे खुद ग्रुप में इसने नेक्स्ट तैयार किए हुए हैं। मुझे बुला ही इसने लिया कि रिजवाना खान अगर पहले आ गई तो मेरे वो कश्मीरी लोग जो आर्टिस्ट नहीं है वो कैसे फ्लाई करेंगे। हुमैरा अरशद साहिबा से आपका रब्ता हुआ कि क्या उसने कंफर्म किया कि मैं वाकई मुझे भी इन्होंने बुक किया हुआ है इस शो के लिए? मेरी उनसे कोई इस मामले में बात नहीं हुई है, अगर हुमैरा और मैं अरशद, देखिए उनको आपको करना पता भी ना, नहीं चाहती, इसलिए कि वो मज़ीद ये ना कि वो इसको नेगेटिव ले लें और मेरे ऊपर आ जाए कि तुमने मुझे डिस्कस क्यों किया है, तुमने मुझे ऑन कैमरा क्यों किया। सो ये आबद और उसका मसला है। आरिफ नदीम ये कह रहा है। नहीं, इसमें एक और स्कैंडल की मुझे बू आ रही है। क्या? ये भी तो हो सकता है कि हुमैरा अरशद का वो नाम बेच रहा हो। हुमैरा अरशद आपको उनका भी पता है? डेफिनेटली उनके नाम तो हमारा ग्रुप सारा मेन लीड तो यहाँ पे उन्होंने देखे हुमैरा की ही तस्वीर, हर इवेंट में देखिए, उन्होंने हुमैरा को हाईलाइट किया हुआ है। हुमैरा के कई गाने जो हैं वो बड़े हिट हुए हैं, जी गुत चुमे गिटियां नु। जी, तो चूई कच दी। हाँ जी, तो फिर उसका नाम बेच रहा है, तो कल हुमैरा अरशद कहे कि मैंने तो पता ही नहीं मेरी तस्वीर किसने लाई। नहीं, इतना तो उनको पता होगा, वो सीनियर हैं, वो अगर होंगी तो वो अच्छे तरीके से निभाना ऐसे फ्रॉडियों को जानती हैं मेरे नहीं, ख्याल में। आप मेरे से वैसे सीनियर है, आपको ना आपकी वो कह लें कि सीनियर सिस्टर कोलीग हैं। सिंगर हाँ है, सीनियर सिंगर है मेरी। सीनियर भी हैं, आपको उनको फ़ोन करना चाहिए कि जी आपका नाम इस्तेमाल हो रहा है और मैं तो आपके नाम की वजह से मैंने भी इनके साथ एग्रीमेंट किया कि आप जा रही हैं तो हम भी जा रहे नहीं हैं। नहीं, मैं तो खैर अपनी पहचान खुद हूँ। हमारा का एक अपना नाम है, मेरा एक अपना नाम है। मैं फेडरल की फ़ीमेल सिंगर हूँ, वो लाहौर है। मेरा और उनका सूबा बनता भी नहीं है, और बेसिकली कि वो इतना नेगेटिव कर चुका है हर बंदे को। देखिए, अब जो उसकी आपने- गेम देखें कि वो हर बंदे को इतना नेगेटिव रोल अदा कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जी मैडम ब्लंट हैं तो मैडम गुस्से हैं तो मैडम यूके जा गई तो साड़ी फिर खैर नहीं है। तुम गलत काम मत करो, तुम लीगल तरीके से चलो, तुम फ्रॉड मत करो। तुम वहाँ पे लोगों के 10 फ़ोन मुझे आए हैं, मेरे पास प्रूफ है कि मैडम यहाँ लोगों से पैसे हड़प कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, और यूके के अपने लोग उस पर हरासमेंट का केस वहाँ पे होम ऑफिस में उसकी एप्लीकेशन रिटर्न जमा करा चुके हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है।
اس کے اپنے لوگ کرا چکے ہیں یا فنکار لوگ؟ نہیں اس کے اپنے اور لوگ جن سے یہ بزنس کو جس گھیر رہا ہے کہ ہم ایک کمپنی کھولتے ہیں, ہم آرٹسٹوں کو بلایا کریں گے ہم. بیسیکلی انسانی اسمگلنگ کا دھندا. جی اس کا یہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے اور وہ کام کامیاب بھی ہو گیا کیونکہ 4 بندوں کے ویزے لگ بھی گئے ہیں اور باقی ابھی 40 بندوں کی لسٹ ابھی ریڈی ہے. وہ جو ویزے لگے ہیں, جی وزٹ لگے ہیں یا ورک پرمٹ لگے ہیں, 20-20 لاکھ ایک بندے سے وہ لیتا ہے, وہ ورک پرمٹ لگاتا ہے اور سنگر بیچارے کا وزٹ ہی لگتا ہے. ہمارا بھی پھر ورک پرمٹ لگا دیتا. نہیں ورک پرمٹ وہ مطلب یہی تو سارا انکشاف ہے سر. یہ بہت بڑی کوئی اس کے پیچھے یہ اکیلا پھر نہیں ہے. یہ میں جاؤں گی تو مجھے پتا چلے گا کہ بہرحال ادھر ہمارے سینئر ساتھی لوگ موجود ہیں. شوکت ڈار صاحب ہیں, آپ ان سے ریکویسٹ کیجیے گا وہ کہ UK پریس رضوانہ کلب کی کے ہیلپ کیجیے گا ہاں جب جی وہ آئے. سینئر عہدیدار ہیں. جی پھر وہاں اسلم میٹھا صاحب ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی غلام حسین صاحب ہیں, وہ جی 92 کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے ہم گزارش کریں گے کہ پلیز اس پلیز معاملے کی تحقیقات کریں ہاں. کہ یہ کیا چل رہا ہے, کیا کیونکہ چل رہا ہے. پاکستان کی بدنامی ہوگی. نہیں مجھے بدنام کر رہا ہے, مجھے پاکستان میں بدنام کر رہا ہے. مجھے کہہ رہا ہے کہ رضوانہ جو ہے وہ بہت بدتمیز ہے, وہ ابیوزنگ کرتی ہیں. جب تم میرے ساتھ اتنا فراڈ کر کے میرے نام کی آن لائن 20 پاؤنڈ کی ٹکٹ, ایک ایپ ہے, میں آپ کو وہ ایپ بھی آپ نیچے چلائے گا, میرا 20 پاؤنڈ کا میرا ٹکٹ 2 مہینے سے بک رہا ہے. وہ پاؤنڈ کدھر گئے ہیں, کس کو گئے ہیں؟ میں نے تو شو ہی نہیں کیا 10 مئی کا. تو تم نے پبلسٹی اور پروموشنز میرے جنوری سے چل رہے ہیں میرے نام کے, اس گروپ کے نام کے نہیں. یہ پورا گروپ بیچ رہا ہے اور وہ گروپ یہی ہے. اس میں اس کی بیوی ہے جس میں اس نے لکھا ہوا ہے میک اپ آرٹسٹ ہے کوثر سمرین. ہیئر ڈریسر لکھا ہوا ہے, وہ اس کا اپنا ذاتی رشتہ دار ہے بمبر سے. یہ اس کی سالی ہے. یہ بقول اس کے کہ یہ میری سالی نہیں ہے لیکن یہ سالی ہی. اس نے مجھ سے جب کہا تھا کہ مجھے میک اپ کا سرٹیفکیٹ میڈم آپ بنا کے دے چکے, آپ سنگر ہیں. بھائی سنگر کیوں تجھے میک اپ کا سرٹیفکیٹ بنا کے دے گا؟ اور جب کہ یہ ہے ہی نہیں تو تم ہمارے سنگروں کے نام پہ کم از کم ہمارا روزگار مت بند کرو. جو 3 نیچے نام ہیں وہ سالی, یہ رشتہ وہ دار, اس کے رشتہ دار ہیں سر جی. ٹھیک ہے چلیں یہ ہم اپنے اس کے اوپر بھی چلا دیں گے. اور عارف صاحب اگر آپ اپنا موقف دینا چاہیں, ہم آپ کا موقف دینے کے لیے بھی حاضر ہیں. اور آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں, یہاں 0 پوائنٹ مساوات بلڈنگ میں ہمارا دفتر ہے, وہاں سے بھی ویڈیو ریکارڈ, اگر آپ UK بیٹھے ہیں وہاں سے ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج دیں, ہم آپ کا موقف چلائیں گے. لیکن جو میڈم نے محترمہ رضوانہ خان نے انکشاف کیا ہے کہ آپ جنوری سے 10 مئی تک کم از کم 6 دفعہ یہ پروگرام ملتوی کر چکے ہیں. دال میں کچھ کالا تو ہے. تو عارف صاحب یا تو ہمیں ساری دال دکھائیں, پھر ساری یہ دال کالی تصور ہوگی اور FIA اس پہ تحقیقات شروع کر دے گا. اور عین ممکن ہے کہ اس پروگرام پہ تحقیقات شروع ہو جائے, اور یہ بھی ممکن ہے محترمہ رضوانہ خان صاحبہ جو ہیں وہ FIA میں چلی جائیں, یا کوئی اور آرٹسٹ جو ہے وہ چلا جائے FIA میں کہ جناب یہ دھندا ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ محترمہ تو کہہ رہی ہیں کہ میں تو حمیرہ ارشد صاحبہ سے نہیں پوچھوں گی کہ ابھی آپ اس شو کے لیے ہیں یا نہیں, لیکن بطور ایک جرنلسٹ, بطور خبریں ٹی وی کے چیف ایگزیکٹو, میں ان کو فون کروں گا کہ جی آپ کو کسی نے UK میں شو کے لیے بک کیا ہوا ہے یا آپ کا نام ہی بک رہا ہے. تو یہ ساری تحقیقات ہم خود کریں گے تاکہ پاکستان کی بدنامی نہ ہو. اور جو جینون لوگ ہیں جن کا حق مارا جاتا ہے, اور محترمہ کہہ رہی ہیں کہ جی میری بھی بدنامی ہو رہی ہے چونکہ میں ان کا نام بھی, ان کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے. پھر انہوں نے بڑا خوفناک انکشاف تو یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی اپنی بیوی کا بھی اس میں اشتہار میں نام ہے, ان کی سالی کا بھی ہے, اور ایک اور رشتہ دار کا نام بھی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے, لیکن اس طرح بھی نہیں کرنی چاہیے کہ فنکاروں کا گلا کاٹ کے آپ ان کے ساتھ بھلائی کریں. شمشاد مانگٹ اور محترمہ رضوانہ خان صاحبہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.